کس کرنے سے بچہ نہیں ہوتا مگر بہت کچھ سہنا پڑتا ہے پاگل لڑکی۔ فائق نے جھنجھلا کر کہا مگر وہ ضدی لہجے میں بولی، فائق مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے منا چاہیے تو بس چاہیے۔ اب فائق اس بے وقوف 16 سال لڑکی کو کیسے سمجھاتا؟ وہ اس کے حسین چہرے کی طرف برفتگی سے دیکھتے ہوئے بولا، پھر چیخو گی تو نہیں، میرا ساتھ دو گی؟ فائق نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب آ کر مخمور لہجے میں پوچھا، ہاں میں سب کچھ کر لوں گی، بس مجھے مننا چاہیے تو چاہیے۔ فائق مسکراتے ہوئے اٹھا اور ایک بے باک سی نائٹی سے دیتے ہوئے بولا، جاؤ یہ پہن کر آؤ، یہ پہنوں گی تبھی مننا ہوگا۔ جب منزہ باہر آئی تو وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپا رہی تھی۔ فائق نے اسے دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھا، میں نے آپ کی بہن کے لیے رشتہ دیکھا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسے اس گھر سے رخصت کر دیں۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی سنبھالوں اور آپ کی اس 16 سالہ پاگل بہن کو بھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی بچی ہے وہ۔ فرقان غصے سے بولا۔ اس کی بات سن کر لارب چڑھتے ہوئے بولی، بچی نہیں ہے، اسے سب سمجھ ہے اور میں نے جو لڑکا اس کے لیے پسند کیا ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک رہے گا، بس بات ختم۔ فرقان نے سخت لہجے میں کہا، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اپنی بہن کو کسی ایرے گیرے کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا، میں خود اس کے لیے بہتر رشتہ ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہہ کر فرقان وہاں سے چلا گیا جبکہ لارب غصے سے اسے دیکھتا جاتا دیکھتی رہ گئی۔ فرقان تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آیا، اس کے چہرے پر ابھی تک غصے صاف نظر آ رہا تھا مگر اس کی سب سے بڑی فکر اپنی چھوٹی بہن منزہ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر کونے میں بیٹھی منزہ پہ پڑی۔ وہ خاموشی سے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید وہ باہر ہونے والی ساری باتیں سن چکی تھی۔ منزہ! فرقان نے نرم لہجے میں پکارا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ بھائی، کیا میں واقعی سب کے لیے بوجھ ہوں؟ اس کے معصوم سوال نے فرقان کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ فوراً اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ایسی بات کبھی زبان پر مت لانا، تم میری بہن ہو، میری ذمہ داری ہو، اور تمہاری شادی بھی میں ہی کروں گا مگر کسی اچھے انسان سے۔ منزہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا مگر اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ فرقان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ آہستہ سے کھلا اور سامنے فائق کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی خاص مقصد سے آیا ہو۔ السلام علیکم، فائق نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فرقان کی نظریں فوراً سخت ہو گئیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فائق نے ایک لمحے کے لیے منزہ کی طرف دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، میں ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، منزہ کے بارے میں۔ کمرے کا ماحول اچانک گوجل ہو گیا۔ منزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جبکہ فرقان کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں گہری ہو گئیں۔ کیا بات ہے، صاف صاف کہو۔ فائق نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں منزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کمرے میں جیسے خاموشی جم گئی اور فرقان کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ فائق نے تیز قدمی سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ منزہ ایک طرف گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ فرقان کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ فرقان نے آہستہ مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ فائق نے ہمت کر کے دوبارہ کہا، میں منزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی فرقان اچانک کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر سختی اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ اس کی آواز اب بلند ہو چکی تھی۔ منزہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ فائق نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں سنجیدہ سے کہہ رہا ہوں، میں منزہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان نے طنزیہ ہنسی۔ پسند کرتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ ابھی کتنی چھوٹی ہے؟ دوست ہو تم میرے، وہ بھی بچپن کے، اس لیے ابھی تک تم یہاں کھڑے ہو، ورنہ تمہارا شر بگاڑ دیتا۔ فائق چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، دوست ہوں تمہارا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ منزہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ورنہ لارب بھابی نے اس کے لیے جو آدمی پسند کیا ہے اسے تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ منزہ کو سنبھال سکے۔ ایک لمحے کو رکا، پھر پرعزم لہجے میں بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں منزہ کا خیال رکھوں گا اپنی آخری سانس تک۔ یہ سن کر فرقان کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے گہری نظروں سے فائق کی طرف دیکھا، کیا تم واقعی میری بہن کا خیال رکھو گے؟ ہاں، سچ میں، فرقان نے پھر کہا، مگر وہ تم سے بہت چھوٹی ہے۔ فائق نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔
فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اگر منزا میری زندگی میں آ جائے گی تو میری زندگی میں بھی مزیداری آ جائے گی۔ وہ مزید بولا، اگر تم چاہو تو ہم دونوں کا نکاح آج یا کل کر سکتے ہیں۔ فرقان نے چند لمحے سوچا، پھر آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے، کل نکاح کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فائق کو گلے لگا لیا۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی منزا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اگلے دن گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، زیادہ شور شرابہ نہیں تھا۔ لاریب کل رات ہی فرقان سے لڑائی کر کے اپنے میکے چلی گئی تھی اور پیچھے گھر میں صرف وہ دونوں بہن بھائی رہ گئے تھے۔ منزا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے ہلکا گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ تو ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور فرقان اندر آیا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا، ڈرو مت منزا، میں نے ہمیشہ تمہارے لیے اچھا ہی سوچا ہے۔ منزا نے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد بیٹھک سے قاضی صاحب کی آواز سنائی دی، دلہن کو بلایا جائے۔ منزا کا دل ایک لمحے کے لیے جیسا رک سا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی بیٹھک کی طرف آئی اور پردے کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف فائق سفید کرتا شلوار میں سنجیدہ بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر عزم صاف نظر آ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ کھولتے ہوئے کہا، فائق بن، کیا آپ کو منزا بنت عبداللہ سے نکاح قبول ہے؟ فائق نے بغیر کسی جھجک کے مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے یہی سوال 3 بار دہرایا اور ہر بار فائق نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ پھر پردے کے پیچھے بیٹھی منزا سے پوچھا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ منزا بنت عبداللہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ ادا کرتے ہی کمرے میں دعاؤں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ یوں چند سادہ مگر گہرے لمحوں میں منزا اور فائق کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ایک بندھن میں بندھ گیا۔ نکاح کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ چند قریبی رشتے دار دعائیں دے کر جا چکے تھے۔ آنگن میں ہلکی سی شام اترنے لگی تھی۔ منزا دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں چھوٹا سا بیگ تھا اور آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ آج وہ اپنے اسی گھر کو چھوڑنے والی تھی جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ فرقان چند لمحے دور کھڑے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کھسک اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر وقت نے اسے آج رخصت ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ آخرکار وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا منزا کے پاس آیا۔ منزا، اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ منزا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ بھائی، یہ کہتے ہوئے وہ فوراً فرقان کے گلے لگ گئی اور بچوں کی طرح رونے لگی۔ فرقان نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ رو مت، اب تمہارا گھر وہاں ہے، مگر یاد رکھنا، اگر کبھی بھی کوئی تکلیف ہو تو تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ منزا نے سر ہلا دیا مگر اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر کھڑے فائق یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور ذمہ داری کا احساس واضح تھا۔ فرقان نے آہستہ سے منزا کو خود سے الگ کیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر فائق کے ہاتھ میں دے دیا۔ آج سے یہ تمہاری امانت ہے، اسے کبھی تکلیف نہ دینا۔ فائق نے سنجیدگی سے سر جھکا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر فرقان نے گہری سانس لی۔ منزا نے ایک آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور فرقان دروازے پر کھڑا اپنی بہن کو جاتا ہوا دیکھتا رہا جب تک گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ رات کو جب لاریب اپنے میکے سے واپس آئی تو گھر میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ فرقان اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل میں مصروف تھا، جبکہ منزا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔
لاریم نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، پھر فرقان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، منزا کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ فرقان نے موبائل سے نظر ہٹائے بغیر بہت تہمت سے جواب دیا، منزا وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ لاریم نے بھویں سکڑتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہاں ہے وہ؟ فرقان نے اب موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم ہی تو روز کہتی تھی کہ منزا کی شادی کر دو، اس کے گھر رخصت کر دو، تو بس میں نے اس کی شادی کر دی۔ لاریم چونک کر کھڑی ہوگی۔ کیا؟ لیکن کس سے؟ فرقان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، فائق سے۔ میں نے منزا کا نکاح فائق کے ساتھ کروا دیا۔ یہ سنتے ہی لاریم چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ اور تم نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس نے ناراضگی سے کہا۔ فرقان نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، تم سے کیوں پوچھتا؟ تم تو صرف یہی چاہتی تھی کہ وہ اس گھر سے چلی جائے۔ اب جب وہ چلی گئی تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ مزید بولا، اگر میکے سے واپس آ ہی گئی ہے تو بہتر ہے سکون سے یہاں رہو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ یہ کہہ کر فرقان نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور بستر پر لیٹ گیا۔ لاریم وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے چہرے پر غصہ اور حیرت ایک ساتھ نمایاں تھی۔ گھر میں پھر سے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ فائق منزا کو لے کر اپنے فلیٹ میں آیا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لا کر بٹھایا اور خود کھانے کا سامان لینے باہر چلا گیا۔ منزا نے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھا تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے پتوں سے سجا تھا، ہر طرف ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ حیرت سے کبھی پھولوں کو دیکھتی تو کبھی بستر کی سجاوٹ کو۔ آخرکار وہ بیڈ کے ساتھ سمٹ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فائق کھانا لے کر واپس آ گیا۔ اس نے پلیٹیں مزید میز پر رکھی اور کھانا سجا کر منزا کے سامنے رکھ دیا، پھر مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ منزا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہوئی اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، جبکہ فائق مسکراتے ہوئے اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ یوں آہستہ آہستہ ان دونوں کی زندگی خوشگوار انداز میں گزرنے لگی۔ فائق ہر طرح سے منزا کا خیال رکھتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ منزا ابھی بہت چھوٹی ہے اور اس سے زیادہ محبت، توجہ اور خیال کی ضرورت ہے۔ ایک دن ایک ہمسائے جو دوسرے فلیٹ میں رہتی تھی ان سے ملنے آئی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ شادی کے تقریباً ایک مہینے بعد یہ پہلی بار تھا کہ کوئی ان سے ملنے آیا تھا۔ بچے کو دیکھ کر منزا خوشی سے کھل اٹھی۔ وہ کافی دیر تک اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہی اور ہنستی رہی، مگر جب وہ ہمسائے اپنے بچے کو ساتھ واپس چلی گئی تو منزا کا چہرہ اداس ہو گیا۔ شام کو جب فائق کام سے واپس آیا تو اس نے منزا کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا، اس کے قریب آ کر نرمی سے پوچھا، کیا ہوا منزا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ منزا نے آہستہ سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ منزا نے آہستہ سے نظر اٹھا کر فائق کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ فائق نے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیا ہوا منزا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، جیسے لفظ ڈھونڈ رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، آج جو آنٹی آئی تھی نا، ان کے پاس جو چھوٹا سا بچہ تھا۔ فائق نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تو؟ منزا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ کتنا پیارا تھا، میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے رکی، پھر معصوم لہجے میں بولی، فائق، مجھے بھی ایک بچہ چاہیے۔ یہ سن کر فائق چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس نے غور سے منزا کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ تمہیں بچہ کیوں چاہیے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ منزا فوراً بولی، تاکہ میں اس کے ساتھ کھیل سکوں، اسے گود میں اٹھا سکوں اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ فائق کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی بھی تھی۔ اس نے آہستہ سے منزا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، منزا، ابھی تم خود بھی تو بہت چھوٹی ہو، بچے کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ منزا نے ہلکا سا منہ بنا کر کہا، لیکن مجھے بچہ بہت اچھا لگتا ہے۔ فائق نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو ہلکے سے تھپتھپایا، ٹھیک ہے، ایک دن ضرور ہوگا، مگر ابھی تم نہیں، پہلے تم تھوڑی بڑی ہو جاؤ، سب کچھ سمجھنے لگو، پھر ہم دونوں مل کر ایک بہت پیارا سا بچہ لائیں گے۔ منزا نے معصومیت سے پوچھا، سچ؟ فائق نے سر ہلا دیا، ہاں سچ۔ یہ سن کر منزا کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خوشی ہو کر فائق کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ فائق کے چلے جانے کے بعد منزا اکثر کمرے میں بیٹھی رہتی۔ وہ سارا دن یہی سوچتی رہتی کہ کاش اس کے پاس بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا جس کے ساتھ وہ کھیلتی اور ہر وقت گزارتی۔ کچھ
دن اسی طرح گزر گئے۔ فائق کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ منزہ کے اندر کوئی بے چینی سی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ بظاہر تو مسکراتی رہتی تھی مگر اندر سے وہ اداس تھی۔ ایک دن پھر وہی ہمسائیہ اپنے بچے کے ساتھ ان کے فلیٹ میں آ گئی۔ منزہ خوشی سے اس بچے کے ساتھ کھیلنے لگی۔ سارا دن وہ اس کی گود میں اٹھا دی، اس کے ساتھ ہنستی اور باتیں کرتی رہی، مگر جیسے ہی شام ڈھلی اور ہمسائیہ اپنے بچے کو لے کر چلی گئی، منزہ کے چہرے پہ وہی اداسی چھا گئی۔ رات کو جب فائق گھر آیا تو منزہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ فائق، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، فائق نے نرمی سے جواب دیا۔ منزہ نے ضدی لہجے میں کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے بچہ چاہیے۔ فائق نے گہری سانس لی۔ منزہ، ابھی ایسا ممکن نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا، منزہ فوراً بولی۔ فائق نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، بچہ ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کافی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ منزہ نے فوراً معصومیت سے کہا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، صرف ایک کس کرنے سے بچہ آ جاتا ہے۔ یہ سن کر فائق ہلکا سا مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے صرف کس کرنے سے بچہ نہیں آتا، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مگر منزہ ضد پر آ گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا فائق، مجھے بچہ چاہیے، مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فائق نے ایک لمحے کے لیے اس کے معصوم مگر ضدی چہرے کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اس کے قریب آ کر اس کے کان کے پاس نرم لہجے میں بولا، پھر سیکھو گے تو نہیں میرے ساتھ دو گی؟ منزہ نے فوراً سر ہاتھ میں لا دیا۔ ہاں، میں سب کچھ کر لوں گی، بس مجھے بچہ چاہیے۔ فائق آہستہ سے اٹھا اور الماری سے ایک نائٹی نکال کے اسے دیتے ہوئے بولا، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ منزہ شرماتے ہوئے کپڑے لے کر کمرے کی طرف اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا رہی تھی۔ کالے رنگ کی نائٹی میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ فائق نے اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے جیسے ہی ٹھہر سا گیا، پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور منزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ منزہ شرم سے سمٹ گئی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شرم و گھبراہٹ کی وجہ سے خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، مگر فائق نرمی سے اور محبت سے اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ اسی لمحے دونوں کے درمیان خاموشی میں بھی ایک عجیب سی قربت محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی ہلکی روشنی پردوں سے ہوتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ منزہ آہستہ سے آنکھیں کھول کر جاگ گئی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی، جیسے رات کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، شرم بھی، گھبراہٹ بھی اور ایک انجانا سا احساس بھی۔ اس نے پہلو بدلا تو فائق ابھی بھی گہری نیند میں تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ منزہ چند لمحوں تک خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر صبح کا منظر بہت پرسکون تھا، مگر اس کے دل میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ کل رات وہ صرف ایک ضدی اور معصوم لڑکی تھی، مگر آج اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک بڑی ہو گئی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے مسکرائی، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں وہ بات آئی جو اس نے کل فائق سے کہی تھی، مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی اس کی زندگی بدلنے والی تھی؟ اسی وقت پیچھے سے فائق کی نرم سی آواز سنائی دی، کیا سوچ رہی ہو؟ منزہ چونک کر مڑی۔ فائق جاگ چکا تھا اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، فائق، کیا واقعی میری زندگی بدلنے والی ہے؟ فائق آہستہ سے بستر سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، زندگی تو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے منزہ، مگر ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ منزہ نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اسی لمحے پہلی بار احساس ہوا کہ اب وہ صرف ایک معصوم لڑکی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ فائق منزہ کے قریب ہر رات آتا تھا، اس سے یہ احساس دلاتا کہ وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے سے ایک چھوٹا سا منا بہت جلدی منزہ کی گود میں ہوگا۔ منا کی بات سن کر منزہ بھی فائق کو اپنے قریب آنے دیتی۔ فائق محبت سے منزہ کے چہرے کا بوسہ لیتا، اسے اپنی محبت، اپنی نرم لمس کا احساس دلاتا۔ منزہ فائق کے ساتھ پا کر وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی۔ وہ اکثر فائق کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ جاتی اور آہستہ سے کہتی، فائق، آپ میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے نا؟ فائق مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور نرمی سے جواب دیتا، ہمیشہ۔ کمرے میں خاموشی پھیل جاتی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی محبت اور سکون ہوتا۔
کچھ ہفتے گزر چکے تھے، فائق اپنی مصروفیات میں لگا رہتا تھا، مگر پھر بھی منزا کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ مگر پچھلے چند دنوں سے منزا کو خود کو کچھ مختلف محسوس کر رہی تھی۔ کبھی اسے اچانک تھکن محسوس ہوتی تھی، کبھی ہلکی سی معطلی ہونے لگتی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسے کیا ہو رہا ہے۔ ایک صبح وہ کچن میں فائق کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک اسے چکر سا آیا۔ اس نے فوراً دیوار کا سہارا لیا۔ اتنے میں فائق بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ منزا، کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ منزا نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں پتا، بس تھوڑا سا چکر آ گیا تھا۔ فائق نے فوراً اسے کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پکڑا دیا۔ منزا لمحے سے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر اچانک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ منزا، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں؟ فائق نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے لگتا ہے ہماری دعا قبول ہونے والی ہے۔ منزا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ فائق مسکراتے ہوئے بولا، شاید تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سنتے ہی منزا کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ سچ؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فائق نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، مگر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر تصدیق کرنی ہوگی۔ منزا کے چہرے پر آہستہ آہستہ خوشی پھیلنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، جیسے وہاں واقعی کوئی نئی سی زندگی موجود ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فائق واقعی ہمارا بچہ ہوگا؟ فائق نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ہاں، اور وہ بھی بالکل تم جیسا پیارا ہوگا۔ اسی لمحے منزا کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا۔ چند مہینے بعد وہ دن بھی آ گیا جس کا فائق اور منزا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور فضا میں عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ منزا بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ سو رہا تھا۔ منزا اس چھوٹے سے بچے کے چہرے کو حیرت اور محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی وقت فائق آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں جیسے ہی منزا اور بچے پر پڑیں تو اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو منزا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، بالکل تم جیسا لگ رہا ہے۔ منزا ہلکے سے ہنسی۔ نہیں، اس کی آنکھیں بالکل آپ جیسی ہیں۔ فائق نے پیار سے بچے کو چھوٹے سے ہاتھوں کو اپنی انگلی میں چھوا۔ بچہ بالکل ہلکا سا مسکرایا تو دونوں کے چہرے پر خوشی اور بھر گئی۔ فائق نے نرمی سے منزا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ منزا نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ فائق نے محبت سے اس کے کندھے کے گرد بازو رکھا اور منزا نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ دونوں خاموشی سے اپنے ننھے سے بچے کو دیکھ رہے تھے۔ ختم شد۔